السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصراط المستقیم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا نیو لیسن ہے پارا 27، 27واں پارا قول فما خطبکم کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں 7 صورتیں ہیں، یعنی الذاریات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعہ اور سورہ الحدید ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا تو تمہارا مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ تو انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ تو دراصل پارے کا جو آغاز جہاں سے ہو رہا ہے سورہ الذاریات کی، یعنی ہاف صورت ہو گئی تقریباً یہاں سے، اور آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 46 تک کی ان آیات میں نا 5 جو ہے مجرم جو قومیں ہیں ان کا ذکر ہے، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا کے ختم کر دیا۔ تو ایسے ہی ان مجرم قوموں کا ذکر ہے، اور یہاں پر دراصل جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے جب فرشتوں سے دریافت کیا نا کہ وہ کس مہم پر ہیں، کس مشن پر آئے، کیونکہ نا فرشتے جب بھی اترتے ہیں تو خاص مشن کے لیے اترتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط علیہ السلام پر پتھروں کی بارش برسانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس قوم کی بستی میں صرف لوط کا گھر ہے جہاں مومن بستے ہیں، ان کو ہم محفوظ رکھیں گے، اور ان کے علاوہ پوری بستی پر ہم ایسا عذاب نازل کریں گے جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ تو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جائے گا، تو اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ آیت نمبر 37 میں انہوں نے کہا تھا، آیت دیکھیں آیت نمبر 33، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے یہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نامزد ہو چکے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ہر جتنا بھی جو مطلب کہ بہت زیادہ نافرمان جو لوگ تھے، ہر ایک شخص کا پتھر جو برسائے گئے، ان پتھروں پہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ اتنی نافرمان قوم تھی، اتنا حد سے گزری ہوئی یہ قوم تھی۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 35، پھر وہاں جو مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں پر صرف ایک ہی گھرانہ پایا، اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے مسلمانوں کو وہاں پہ صرف ایک ہی گھرانہ پایا۔ تو دراصل ہر دور میں نا اہل حق جو تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بہت سے ملکوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کی تعداد عیسائی وغیرہ ہے، یہود کے وغیرہ کے مقابلے میں کمپیریزن میں کتنی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہے نا۔ تو موجود جو مطلب کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جو بھی ایمان والے ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے بنسبت کفار کے، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں زیادہ تر تو لوگ ہم یہ کام کریں تو ہم ایسے ہی کریں گے نا۔ تو کبھی بھی انسان جو اکثریت کام کر رہی ہے، جو بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، تو وہ اس کی وہ دلیل نہیں کہ وہ سب لوگ کام کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ حدیث سے واضح ہے کہ امت میں ایک گروہ ہمیشہ جو ہوگا وہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، اور جو بھی انہیں نقصان پہنچا، چاہے جھٹلایا جانا ہو، چاہے ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچے گا اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ بخاری کی حدیث نمبر 7460۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، ہم سب تو الحمدللہ عیش کے جھولے میں جھول رہے ہیں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، اور بھوکمری کا بم گرا دیا گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان کے پاس کھانا میسر نہیں ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں کھانا نہیں ملتا ان کو، بھوک سے پریشان ہے، لیکن اللہ کا شکر کر رہے ہیں، عبادات میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح ناشکری ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوتی ہے۔
تو اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیشہ ایسی ایک قوم رہے گی جو ہمیشہ ہمیشہ ایمان والی ہوگی، ایمان پر چلتی رہی ہوگی اور کتاب و سنت کو تھامے رہے گی، یہاں تک کہ کیا ہے، اللہ کا حکم آن پہنچے گا۔ اب آیت نمبر 37 دیکھیں۔ اور ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ان لوگوں کو بطور نشانی بنا دی قیامت تک کے لیے، یعنی لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان لوگوں کو جنہوں نے بدفعالی کی تھی، یعنی وہ غلط طریقے سے مردوں کے پاس آتے تھے، فطرت کے خلاف کام کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بطور نشانی رہتی دنیا تک بنا دیا۔ تو ان کی نشانی یہ ہے کہ آج بھی یہاں پہ موجود ہے دنیا میں۔ تو آپ نے جو ڈیڈ سی دیکھا ہوگا، جسے اردو میں بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں، اور جس میں بہت سارے لوگ پکنک پہ بھی جاتے، کہتے ہیں دیکھو یہاں پہ کوئی ڈوب نہیں رہا ہے، تو لوگ اس میں گھومنے وغیرہ کے لیے بھی جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عذاب والی جگہ پر جاؤ تو فوراً وہاں سے کیا ہے، استغفار کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے فوراً وہاں سے نکل جاؤ، کبھی بھی وہاں پہ ٹھہرو بھی مت۔ تو عذاب والی جگہ پہ ہی عبرت کے نشان وغیرہ لینے کے لیے انسان جائے، عبرت لینے کے لیے جائے، اور فوراً وہاں پہ یہ نہ کرے کہ پکنک بنا انجوائمنٹ کرے، یہ نہیں، یہ ضروری نہیں۔ وہاں پہ کیا ہے، بس عبرت لی، دیکھا اور پھر چلے آئے فوراً، کیونکہ عذاب والی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکنے کو منع کر دیا ہے۔ تو یہ جو ڈیڈ سی ہے اسی کے نام سے آج بھی موجود ہے، اور غیر مسلم یا بہت سے مسلمان بھی جاتے ہیں وہاں پہ پکنک بناتے ہیں، وہاں پہ ڈوبتے ہیں، کیونکہ ڈوبتا تو ہے نہیں انسان، اسی کے اوپر اوپر پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا سمندر میں کیا ہوتا ہے، انسان ڈوبنے لگتا ہے، پانی میں ڈوبنے لگتا ہے، تو ڈیڈ سی میں کوئی نہیں ڈوبتا ہے۔ تو یہ عذاب کی جگہ ہے کہ عملی جو قوم لوط تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ کیا کیا، تلپٹ کر دیا، زمین کو پلٹ دیا، ان کی زمین جہاں پہ تھی، جہاں پہ یہ بستی سمیت تھے، جانور سمیت سب کچھ پلٹ دیا گیا ان کو، اور اوپر سے پتھر برسائے گئے، اور کیا ہے، ان کو رہتی دنیا تک اللہ تبارک تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38۔ اور موسیٰ کے قصے میں جب ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک کھلے معجزے کے ساتھ بھیجا تو اسے اپنی قوت کے بل پر منہ موڑا اور کہا موسیٰ تو جادوگر یا دیوانہ ہے۔ تو پھر ہم نے اسے اس کے لشکروں کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، جبکہ وہ قابل ملامت تھا۔ اور عاد میں جب ہم نے اس پر بنا خیر اور برکت ہوا بھیجی، وہ جس پر سے گزرتی تھی اسے گلی سڑی ہڈی جیسا ریزہ ریزہ کر ڈالتی تھی۔ یعنی یہ ہوا اتنی ڈیپ فریز سے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت زیادہ ڈیپ فریزر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کی ہڈیاں تک گلنے لگ جاتی ہے نا، بالکل چورا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجی ان کی طرف، کیا ہے، ان کی ہڈی تک کی کیا ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آیت 43 دیکھیں۔ اور سمود میں کیا ہے، ایک نشانی جب ان سے کہا گیا کہ تم ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ ان میں ٹھہر اٹھنے کی ہمت تھی اور نہ وہ بدلے لینے کی والے ہی تھے۔ اور اس سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ لوگ فاسق تھے، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور بلا شبہ ہم بہت ہی وسعت والے ہیں، اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی انسان کو اپنی معرفت کرا رہے ہیں، یہ زمین بچھایا، آسمان بنایا، اور تم کہاں بیٹھے جاتے ہو، تم کہاں بہکے جاتے ہو، اوروں کی عبادت کرتے ہو، اوروں کی پرستش کرتے ہو، جبکہ سارے خالق اور مالک اور مدبر تو ہم ہی ہیں۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 49۔ اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تم سے اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں، کھلا ڈرانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بلا شبہ میں تم سے اس سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے، ان کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے، یعنی ہر قوم نے ہر رسول کو یہی کہا کہ کیا کہا کہ بس یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے حساب سے، کیونکہ وہ رسول بات نہیں کرتے تھے، ان کے اپوزٹ ساری باتیں ان کو پیغام پہنچایا جاتا تھا، کیونکہ وہ سارے لوگ تو کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اب رسول جو آتا تھا وہ صرف اس کی دعوت دیتا تھا، کسی اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تو ان کو کیا کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ آیت 53 دیکھیں۔ کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب کے لوگ سرکش ہیں، لہٰذا آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، اور تو آپ پر کچھ ملامت نہیں ہے، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، اسی لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے،
اور میں نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. بہت مشہور اور بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اور جنات کے بنانے کا مقصد بتایا گیا آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا، ہم نے تخلیق کی اس لیے کہ انسان اور جنات صرف میری عبادت کریں. تو عبادت کا معنی ہے بندگی کے. غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں اور فارسی میں بندہ کہتے ہیں. عبادت وہ تعلق ہے جو غلام کا اپنے مالک یا عبد کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. تو عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کو کرنی ہے. تو عبادت کے معنی صرف نماز، روزہ، حج کے معنی میں نہیں آتا ہے، بلکہ اپنی نماز، روزے، تحلیل کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرے، صرف اللہ کی فرما برداری کرے، صرف اللہ کی اطاعت، صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے، اس کے احکام کو بجا لانا ہے، کسی اور سے نہ ڈرنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کسی اور دین کی پیروی نہیں کرنا، صرف اور صرف دین اسلام کی پیروی کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے سے پیدا کیا، لیکن انسان اور جنات کیا کر رہے؟ بہت سارے انسان بھی ایسی کرتے، بہت سارے جنات بھی ایسی کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 57، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے، نہایت طاقتور ہے. پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب ہے، ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا ان کے ساتھ نصیبوں میں تھا، ان سے جیسا ان کے ساتھیوں کے نصیبوں میں سے تھا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی نہ کرے عذاب کی. چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سورہ الطور، تو سورہ جو طور ہے، دراصل اس سورے میں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کا ذکر فرمایا. اور اب دیکھیں طور کیا ہے. الطور یعنی کہ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور طور اس پہاڑ کا نام ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. ٹھیک ہے، تو طور اس پہاڑ کا نام ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ طور یعنی کہ طور کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. کیونکہ اکثریت نے کیا کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود لکھ لیا، خود گڑھ لیا نا، نعوذ باللہ. تو اس سورے میں کافروں کی گمراہیوں کا جواب اور ان کے لیے برے انجام کی وعید کے بڑے جلالی انداز میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. قسم ہے طور کی اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کھلے ہوئے کاغذ میں، اور بیت معمور کی اور اونچی چھت کی. تو بیت معمور آپ کو پتا ہے نا کہ خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں آسمانوں کے اوپر 7ویں آسمان پر کیا ہے؟ ایک بیت معمور، یعنی خانہ کعبہ کے ہی جیسا ہے، بیت معمور ہے. اس پر کوئی اگر ایک بار فرشتے اس پہ ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، اور کوئی فرشتہ اگر اس پہ ایک بار طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک کی اس کی کبھی باری دوبارہ نہیں آتی ہے. تو یہ بیت معمور کی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اونچی چھت کی اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم. بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان سے تیز تیز حرکت کرنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگ جائیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں. یعنی اس دنیا کی زندگی میں نا جو انسانوں کے لیے ایک آزمائش ہے، وہ کفر اور شرک اور گناہوں میں مبتلا ہیں، اور اپنے انجام یعنی دوزخ کی آگ کے نہ ختم ہونے والے عذاب کو وہ بھلائے بیٹھے ہیں، دنیا کے دھوکے میں وہ مصروف ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 13، جس دن انہیں نہایت سختی کے دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ایسا ان سے کہا جائے گا. آیت 15 دیکھیں، کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ تم اس میں داخل ہو جائیں، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے. بلا شبہ متقی لوگ باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے اس حال میں کہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دی ہوگی، اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. خوب مزید سے کھاؤ اور پیو ان کے اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، جبکہ وہ ایک ساتھ برابر پیچھے تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور انہیں بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں سے بیاہ دیں گے ہم،
اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ والدین ہو سکتا ہے کہ ان کے عمل زیادہ ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو والدین ہو سکتا ہے اعلیٰ جنت میں ہوں، بچے کیونکہ اتنی ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان سے اتنی نیکیوں میں سبقت نہیں ہو پاتی ہے، تو بچے ہو سکتا ہے نیچے والی جنت میں ہوں۔ تو پھر جب والدین، جب آپ کو بتایا بھی تھا نا کہ جب سب جنت میں پہنچ جائیں گے تب ان کو یاد آئے گا کہ ہاں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، میرا فلاں ساتھی ہوا کرتا تھا، میرا بچہ ہوا کرتا تھا، میرا شوہر ہوا کرتا تھا، میرا جو ہے اولاد ہوا کرتی تھی، میرے ماں باپ ہوا کرتے تھے۔ تو جب والدین کو اپنا اس خیال آئے گا کہ میرے بچے ہوا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ میرے بچے، میری اولادیں کہاں ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے گھبراؤ نہیں، تمہاری اولادیں جنت میں ہیں، ہاں وہ تھوڑا نیچے والی جنت میں ہیں، اور تم پریشان نہ ہو، وہ جنت میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یا تو خود بات کریں گے یا فرشتوں کے ذریعے سے یہ بات ان کو پہنچائیں گے۔ تو والدین کہیں گے اے اللہ تعالیٰ، ہمیں یہ جنت لطف نہیں دے رہی ہمیں اپنی اولادوں کے بغیر، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اگر ہمیں اپنی اولادوں دکھ جائیں، مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کے پاس ہمیں بھیج دیجیے، یعنی نیچے والی جنت میں اللہ ہم کو بھیج دیجیے، ہم نیچے چلے جائیں، اپنی اولادوں کے پاس چلے جائیں، ہمیں نیچے والی جنت میں ٹرانسفر کروا دیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کسی کو اوپر سے لانے کے بعد نیچے بھیج دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیچے سے، یعنی نیچے والی جنت سے اعلیٰ والی جنت میں جہاں ماں باپ ہوں گے وہاں پہ ان کو ملا دیں گے، پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بہت شان کریم والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے پھر کیا کریں گے، رشتہ داروں کو، اولادوں کو ان کے ماں باپ سے ملا دیں گے، جیسا کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے نا کہ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی تو ہم ان کی اولادوں کو ان سے ملا دیں گے جنت میں۔ کہاں پہ؟ جنت میں ملا دیں گے، اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا ہے گروی ہے، اور وہ جو چاہے گا ان میں سے ہم انہیں مزیدار پھل اور گوشت خوب زیادہ دیں گے۔ وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے چپٹ رہے ہوں گے، اس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام ہوگا، اور ان کے لیے ان کے آس پاس نہ عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی، اور وہ ایک دوسرے سے طرف متوجہ ہو کر آپس سے حال پوچھیں گے۔ وہ کہیں گے بلا شبہ ہم پہلے اپنے اہل عیال یعنی بیوی بچوں میں، گھر والوں میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسا دینے والی گرم ہوا یعنی عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، بے شک وہی خوب احسان کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں زمانے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ آیت نمبر 32، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر یہ لوگ سرکش ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے کہ اس نے خود ہی یہ گڑا ہے یعنی قرآن؟ تو بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے آئے اگر وہ سچے ہیں۔ کیا وہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے خالق ہے؟ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان کے دروغے ہیں؟ کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ پھر چاہیے کہ سننے والا کوئی واضح دلیل لے آئے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ تلے دب گئے ہیں یعنی کہ فیس کے بوجھ سے وہ دب گئے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب کھائے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ یہ سب سوال پوچھے گئے ہیں کفار مکہ سے جو لوگ کفر کرتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ جب ان سارے سوال کا جواب ہے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ تم کیا کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھے تو وہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے، لہٰذا اے نبی آپ انہیں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے ملے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے اس عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، اور رات میں بھی بس آپ اس کی تسبیح کیجیے، اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی۔ سورہ نجم، نجم عربی میں ستارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ستارہ ہے اس کے معنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے، تمہارا ساتھی بہکا ہوا اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے، نہ ہی تمہارا ساتھی بہکا ہوا ہے اور نہ ہی وہ بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، اور وہی تو ہے جو اس کی طرف وہی بھیجی جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہیں پہ پہاڑ کی قسم کھائی ہے، کہیں ستارے کی قسم کھائی ہے، کہیں کسی چیز کی قسم کھائی ہے، تو پھر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی ستاروں کی قسم کھائیں، طور کی قسم کھائیں، نہیں، ہمیں تو صرف کس کی قسم کھانی ہے، اگر ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو جب پروو کرنا ہے، دلیل دینی ہے، تو بہت ایمرجنسی کی حالت میں پہلی بار تو قسم کھانی نہیں چاہیے۔ اگر کھا رہا ہے تو انسان تو پھر کس کی کھائے، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہے بس، یا پھر قرآن کریم کی، کیونکہ نا قرآن کریم بھی اللہ کا کلام ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا کیا ہے، شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا ساتھی، یعنی کہ کفار مکہ کے ساتھ ہی رہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ساتھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی نہ تو بہکا ہوا ہے، نہ وہ بھٹکا ہوا ہے، اور اپنی خواہش سے وہ کچھ نہیں بولتا ہے، اس کی طرف تو وہی الہی ہے جو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے، اسے مضبوط قوت والے یعنی جبریل امین نے سکھایا ہے، جو نہایت طاقتور ہے، سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھا کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا، تو وہ 2 کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، یعنی جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گئے تھے۔ پھر اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی پہنچائی، اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل میں جھوٹ نہیں بولا، کیا پھر تم اس چیز پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے؟ تو اس سے مراد معراج کی رات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جسم اور جان کے ساتھ آسمانوں کا جو سفر انہوں نے کیا تھا نا، اس کے بارے میں ذکر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اور بیت معمور دیکھا تھا، اور ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی تھی۔ اسی سفر میں 50 نمازیں بھی فرض کی گئی تھی، جو بعد میں 5 کر دی گئی تھی۔ بخاری کی حدیث نمبر 3207 ہے اس کا نمبر۔ تو یہ اسی کا یہاں پہ ڈیٹیل میں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جبریل امین سے ملاقات ہوئی، اور پھر ان کو وہ آسمانوں پہ سفر پہ لے گئے۔ آیت نمبر 13 دیکھیں، اور یقیناً اس رسول نے اس کو یعنی جبریل کو ایک بار دیکھا، ایک بار اور بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے قریب اس کے نزدیک ہی جنت المأوا ہے۔ اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہیں نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر گئے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ادھر ادھر بہت زیادہ جو ہے نگاہیں دوڑاتے یا ادھر ادھر دیکھتے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جدھر ان کو لا کے کھڑا کیا بس وہیں سیدھی کھڑی رہی، نہ ادھر نہیں، نہ ادھر جھانکی، نہ ادھر جھانکی، جہاں پر ان کو چھوڑ کے گئے جبریل امین وہیں پر کھڑے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بھی اپنی نگاہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کی حالت میں، کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اللہ کے بالکل قریب میں تھے نا، تو ہم سب بھی نماز کی حالت میں اللہ کے بالکل قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی نگاہیں ادھر ادھر کیا ہے نہیں کرنی چاہیے، بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نماز میں، جو نماز جہاں پہ جگہ ہے سجدے کی جگہ پہ، وہاں پر نماز آنکھیں نگاہیں رکھ کے نماز کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے یہاں پر، یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں پر گئے جس کی وہ دعوت دیتے ہیں، اور وہاں انہوں نے بڑی بڑی نشانیاں دی، اور اہل مکہ تم ذرا اپنی جس کی عبادت کرتے ہو نا، لات منات عزا، تو چلو ان کے بارے میں بتاؤ، اور تیسری دیوی جو منات ہے جو بالکل گھٹیا ہے، کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، یا تو پھر بہت بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے، یہ تو بحث چند نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہے، وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے، کیا انسان کے لیے ہے جو وہ تمنا کرے، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔
اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے بعد اللہ کی اجازت دے جس کے لیے وہ چاہے اور پسند کرے۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے جیسے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ بس گمان کی ہی پیروی کرتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں بھی کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو فرشتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے کفار مکہ، اور ان کے نام بھی کیا ہوتے مؤنث ہوتے تھے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کے آس پاس میں کون لوگ رہتے ہیں، ایک طرح سے وہ بھی مشرکین ہی ہیں، اور یہ بھی کیا نام رکھتے ہیں، درگا، پاروتی، سرسوتی، ہے نا، اسی طریقے سے نام یہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی اسی طریقے سے معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے زن و گمان کی۔ تو آئے دیکھیے آیت نمبر 29، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے منہ پھیر لیجئے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے، ان کے علم کی یہی انتہا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے اعمال کی سزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی ہے اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ وہ کوئی چھوٹا گناہ ہو۔ بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے۔ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت پیاری آیت ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ تمہیں تو وہ اللہ تعالیٰ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے جانتا ہے، تو تم لہٰذا اپنی پاکی بیان نہ کرو، اپنی صفائیاں نہ پیش کرو۔ اکثریت یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی تعریف کرتا ہے، اپنی صفائیاں پیش کرتا ہے، اپنی بڑائیاں کرتا ہے، تو ہمیشہ یہی چیز یاد رکھے کہ کبھی بھی نا اپنی تعریف نہ کرے، اپنی بڑائیاں نہ کرے، اپنی جو ہے نا اپنی پاکی بیان نہ کرے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ آیت 33، کیا پھر آپ نے اس سے دیکھا جس نے حق سے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اس سے ان باتوں کی خبر ہی نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو وفادار تھا؟ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے دوڑ کی کوشش کی۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 40، اور بلا شبہ اس کی صحیح یعنی کوشش یعنی دوڑ جلد ہی دیکھی جائے گی، پھر اسے پوری پوری جزا دے دی جائے گی۔ یعنی کس طرف انسان دوڑ رہا ہے آج، کس طرف دوڑ کے وہ جا رہا ہے، اس کو یعنی آخرت میں اس کو ساری کوششوں کا اجر اس کو دے دیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ہماری دوڑ ہماری کوشش کس کے لیے ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں بہت سارے لوگ انسان ہیں، کوئی اپنے دنیاوی چیزوں کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے کچن کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے لیے دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے بچوں کے لیے دوڑ رہا ہے نا۔ انسان پیرنٹس کتنے زیادہ اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، پہلے پریپ میں ایڈمیشن کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر 11 کے لیے ایڈمیشن کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، پھر گریجویشن یعنی BA MSc وغیرہ وغیرہ کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو زندگی بھر وہ دوڑ لگائے رہتے ہیں، تو دوڑ دیکھی جائے گی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی راہ میں دوڑ لگاتے ہیں، نمازوں کے لیے دوڑ رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کے لیے دوڑ رہے ہیں، نیکی کا حکم دینے کے لیے دوڑ رہے ہیں، برائی سے بچانے کے لیے دوڑ رہے ہیں۔ تو ہر طرح کے انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ دوڑ دیکھیں گے، اور اس کی جو بھی وہ دوڑ کر رہا ہے اسے اس کی جزا دے دی جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کوکنگ کے لیے دوڑا کرتے ہیں، فلاں ہمیں مسالہ مل جائے تو ہم وہاں چلے جا رہے ہیں، وہاں چلے جا رہے ہیں، وہاں چلے جا رہے ہیں، وہاں سب سے بیسٹ مسالے ملتے ہیں تو ہم جو وہی اسی مال سے لے کر آئیں گے۔ تو اس کے لیے بھی اس نے دوڑ لگائی نا۔ اگر کاش اس نے یہ کسی خاص کام کے لیے دوڑ لگائی ہوتی، تو جو بھی کوششیں ہیں انسان کی، دوڑ سے مراد کیا کوشش ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، مشقت ہے، جو چیز کی مشقت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، یہ ساری کوششیں نوٹڈ ہو رہی ہے، سب دیکھی جائے گی، اور اس کو اسی کے حساب سے اس کی جزا دی جائے گی۔ آیت 42، اور بے شک سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور بلا شبہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، اور بے شک وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور بلا شبہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے ہیں، نطفے سے وہ پیٹ میں ڈالا جاتا ہے، اور بلا شبہ دوسری بار بھی پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے، اور بے شک وہی غنی کرتا ہے اور وہی سرمایہ دار بناتا ہے، یقیناً وہی شیرہ یعنی ستارے کا رب ہے، شیرہ یعنی ستارے کا رب ہے، شیرہ یعنی مراد یا ستارہ ہے، اور بلا شبہ اسی نے
عاد اولا کو ہلاک کیا ہے اور سمود کو بھی، اور اس نے باقی نہ چھوڑا کسی کو، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اس نے الٹ پلٹ والی جو بستی زمین پر دے مارا، یعنی کہ جو لوط علیہ السلام کی بستی ہے، پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا تھا۔ پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، قریب آنے والی، یعنی قریب آ گئی، یعنی اس سے مراد قیامت ہے۔ اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا پھر اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو؟ ابھی تم باز آ جاؤ، اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ کتنی ڈرانے والی آیتیں ہیں لاسٹ والی، آخری کی پارے کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہنستے زیادہ اور روتے نہیں، ہے نا، ایک وعید قسم کی آیت ہے۔ یعنی کہ انسان، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوتے ہیں، ہر وقت ہنسی، ہر وقت ہنسی، ذرا سی چھوٹی سی بات ہاں 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 ہاں، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دل کھول کر نہیں ہنسے، دل کھول کر نہیں ہنسے، ہاں ہلکا سا بس مسکرا دیتے تھے، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا کیا ہوتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اس پر چیزیں اثر نہیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیات اس پر اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ باتیں جانتا جو تم لوگ جان جاتے تو پھر کیا کرتے؟ تم لوگ روتے زیادہ اور ہنستے کم، اور تم لوگ یہ جو گھر ہے ان کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جاتے، یہاں رہتے ہی نہیں سکتے تھے اگر میں وہ باتیں جانتا، اگر وہ تم لوگ جان لیتے۔ صحابہ سے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ٹھیک ہے، خوشی منانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا زندگی دی ہے، لیکن کیا ہے، بہت زیادہ ہنسنا، بہت زیادہ خوشیاں منانا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں انسان، اب خوشی اللہ تعالیٰ نے عید منانے کو دی ہے تو انسان عید منائے الحمدللہ، اور پھر کیا کرے، اور شکرانہ ادا کرے اللہ کا۔ لیکن بہت زور زور سے ہنسنا، ٹھاکے لگا لگا کے ہنسنا کہ یہاں ہنس رہے وہاں آوازیں جا رہی ہیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ سورہ قمر، سورہ قمر مکی ہے، اس میں 55 آیتیں، 3 رکوع ہیں، اور قمر کے معنی چاند کے ہیں۔ اس سورہ کے شروع میں ہی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر آیا ہے، اور شق قمر کا واقعہ دراصل ہجرت سے 5 سال پہلے زمانہ حج میں مینا کے میدان میں ظاہر ہوا تھا۔ تو یہاں پر شروع ہی آیتوں میں شق قمر کا واقعے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ یعنی مشرک لوگ کوئی معجزہ دیکھے تو منہ موڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ یعنی وہ جو معجزہ ہے جو مکہ والوں کے مطالبے پر دکھایا گیا تھا، حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی دکھانے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیے۔ بخاری کی حدیث نمبر 4867 ہے اس کا نمبر۔ تو یہ دراصل وہ معجزہ تھا جو مکہ والوں کے مطالبے پر دکھایا گیا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ حتیٰ کہ لوگوں نے جو ہیرا پہاڑ ہے اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہو گیا، یعنی ہیرا پہاڑ کے ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، وہ لوگ معجزہ ڈیمانڈ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، لیکن یہ بس اچانک سے ظہور ہوا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بہت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہاں معجزہ مانگ رہے تو آپ چلیے دکھا دیجیے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، یہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ناسا جو سائنٹسٹ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک بہت لمبی سی ایک لکیر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کسی وقت میں یہ چاند کو الگ الگ کر دیا گیا ہے نا۔ تو یہ سب کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے سامنے ساری نشانیوں کا ظہور کر رہے ہیں۔ آج تقریباً 14.5 سال کے بعد آج سائنٹسٹ ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہاں واقعی میں تو یہ چاند کے اوپر بڑی سی لمبی سی لکیر ہے۔ اور کہا جاتا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو ہندوستان میں بھی کوئی ایک راجا تھا، اس نے بھی دیکھا تھا، اور وہ بھی کیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، ایمان لے آیا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ہندوستان تک ہی دیکھا گیا تھا، لیکن بیچارے بد نصیب مکہ والے، وہ تو ایمان نہیں لائے، انہوں نے کیا کہہ کے منہ موڑ لیا کہ یہ تو کیا ہے، کھلم کھلا جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور انہوں نے
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت کیا ہے؟ مقرر ہے، یعنی وقت تو قیامت کا قریب ہی ہے، لیکن کیا ہے؟ وقت مقرر ہے، جو وقت مقرر ہے وہ آ ہی جائے گا اسی اپنے وقت پہ۔ اور یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جس میں تنبیہ اور نصیحت ہے، کمال کو پہنچی ہوئی حکمت، پھر محض ڈراوے فائدے نہیں دیتے ہیں۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ موڑ لیجئے جس دن بلانے والا نہایت ہولناک چیز کی طرف بلائے گا، ہولناک چیز کی طرف بلائے گا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، وہ قبروں سے یوں نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے ٹڈی دل ہوں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا قبروں سے نکل کر وہ اس طرح پھیلیں گے کہ حساب کی جگہ کی اس طرح نہایت تیزی سے جائیں گے کہ گویا جیسے کوئی ٹڈی دل دیکھا آپ نے نا، ٹڈی دل ابھی کچھ سال پہلے دیکھا تھا نا، تو ٹڈی دل کتنے زیادہ بالکل برابر سے ہوتے، کوئی بھی جگہ خالی نہیں دکھتی آسمان میں، جب دکھتے ہیں پورا بالکل لگتا ہے آسمان کالا ایسا ہو گیا ٹڈی دل۔ تو آنن فانن میں پوری فضا میں پھیل جاتا ہے جو ٹڈی دل ہوتا ہے، پورا آسمان میں یہاں تک کہ کالا دکھنے لگتا ہے، جیسے لگتا ہے بادل ایسا آگے کالا کالا، لیکن کیا ہے وہ پورا ٹڈی دل ہوتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے جس کھیت میں بھی جاتا ہے اس کھیت کو چت کر جاتا ہے۔ تو یہ ٹڈی دل ہے، اور انسان قبروں سے اس طرح نکلے گا جیسے کوئی ٹڈیاں نکل آئی ہیں اپنی جگہوں سے۔ آیت 8 دیکھیں، جبکہ وہ بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بہت ہی سخت ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا تھا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اس کو جھڑک دیا گیا۔ تب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک میں بے بس ہوں، اب تو انتقام ہی لے۔ چنانچہ ہم نے زور سے برسنے والے پانی کے ساتھ آسمان کے دہانے کھول دیے، اور ہم نے زمین کے چشمے جاری کر دیے، تو پانی کا ایک امر یعنی کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، یعنی آسمان اور زمین سے پانی کا نکلنا جاری ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی یعنی کشتی پر سوار کیا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، اور ہم نے یہ کیا کہ اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور یقیناً ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا تھا۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ عاد نے جھٹلایا، پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک مستقل نحوست والے دن میں سخت طوفانی ہوا بھیجی، وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ پھر میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا ہے۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ سمود نے ڈرانے والے کو جھٹلایا، یعنی سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو انہوں نے کہا بھلا ایک ایسا آدمی جو ہم ہی میں سے ہے اور ہم اس کی اتباع کریں؟ بلا شبہ ہم تو تب کھلی ہوئی گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان اسی پر وحی نازل کی گئی؟ نہیں، بلکہ وہ سخت جھوٹا اور شیخی باز ہے۔ کل ہی وہ جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور کون شیخی باز ہے۔ بلا شبہ ہم ان کی آزمائش کے لیے اٹھنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا اے صالح تو ان کا انتظار کر اور صبر کر، تو ان کے جو انجام کا انتظار کر اور صبر کر، اور انہیں بتا دے کہ بے شک پانی ان کے اور ان کے اٹھنے کے درمیان تقسیم ہوگا، اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک ساتھی کو پکارا تو اس نے اٹھنی کو پکڑا اور پھر مار ڈالا، پھر دیکھو میرا عذاب اور ڈراوا کیسا تھا۔ بلا شبہ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والی کو روندی ہوئی باڑ کی طرح یعنی چورا چورا ہو گیا۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ قوم لوط نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا، بلا شبہ ہم نے ان پر پتھر برسنے والی ہوائیں بھیجی آل لوط کے، ہم نے انہیں سحر کے وقت نجات دی، اور اپنے فضل سے ہم اسی طرح اسے جزا دیتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، اور انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور یقیناً انہوں نے لوط سے اس کے مہمان مانگے تھے تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو قوم لوط تھی ان کو اس سے پہلے جو ہے آنکھوں سے ان کو مٹا دیا، یعنی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتے تھے جبرائیل، میکائیل اور جو ہے نا اسرافیل تھے، یعنی جو مہمان کی صورت میں آئے تھے، مہمان بن کر آئے تھے جو یہ فرشتے تھے، تو یہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تھے، اور انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں یعنی مہمان کو لینے کا جو زیادہ ضد کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے ہی باہر نکل آئے۔
کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ صرف آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ بہرحال عام عذاب سے پہلے یہ ایک خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بری نیت سے آئے تھے اور آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو کر گھر پہنچے۔ پھر صبح اس عام عذاب سے وہ تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا تھا۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی، یعنی پتہ چلتا ہے کہ جس وقت وہ مہمانوں کے پاس آئے تھے بری نیت سے، وہ تو کیا تھے؟ وہ تو جو ہے فرشتے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کی آنکھیں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، مٹا دی گئی، یعنی ہو سکتا ہے آنکھیں ہی ختم کر دی گئی ہوں۔ چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور یقیناً صبح کے وقت اٹل عذاب نے انہیں ہلاک کر دیا۔ چنانچہ تم میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور یقیناً آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری سب نشانیاں جھٹلائیں تو ہم نے انہیں ایک زبردست قدرت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑ لیا۔ اے عرب والو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے پہلے کے صحیفوں میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک غالب آنے والی جماعت ہیں؟ جلد ہی وہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت اور بہت تلخ یعنی کڑوی ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوں گے جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ تو تم جہنم کے عذاب کی تکلیف چکھو، بلا شبہ ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح یعنی پلک جھپکنے کی طرح ہے، ایک کلمہ ہی ہوتا ہے۔ اور اے عرب والو، یقیناً ہم پہلے تم جیسوں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر کیا تم نصیحت پکڑنے والا ہے؟ پھر کیا تم میں کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ صحیفوں میں درج ہے، یعنی اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا عمل لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، اصل جو عزت کی جگہ ہے، ہر طرح کی قدرت والے بادشاہ کے نزدیک۔ سورہ الرحمن دراصل یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے ہے سورہ الرحمن، اور رحمان کے معنی ہوتے ہیں بے حد مہربان، ٹھیک ہے؟ تو الرحمن کے معنی کیا ہے؟ بے حد مہربان، اور الرحمن اللہ تعالیٰ کی مبارک صفت ہے۔ سورہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی اسی صفات سے ہو رہا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام رحمان ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا ذکر کیا اور نافرمانی کے نتائج سے آگاہ بھی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ رحمان ہے، اسی نے قرآن سکھایا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، اور بیلے اور درخت سجدہ کرتے ہیں، اور آسمان کو اسی رحمان نے بلند کیا، اور اسی نے ترازو رکھی ہے تاکہ تم تولنے میں گڑبڑ نہ کرو، اور تم انصاف سے وزن کرو اور تول میں کمی نہ کرو۔ 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انصاف میں کمی نہ کرو، انصاف میں گڑبڑی نہ کرو۔ اور اسی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے، اس میں مزیدار پھل اور کھجور کے درخت ہیں جن کے شگوفے غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اور بھوسے والے دانے اور خوشبودار پھل ہیں۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو ٹھکرے جیسی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ہم لوگوں نے آیت پڑھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہاں بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ کن کن چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کھنکھناتی سوکھے سڑے گارے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر جنات کو کس سے پیدا کیا ہے؟ آگ کے شعلے سے پیدا کیا، اور مقصد کیا تھا؟ کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16۔ پھر تم دونوں نے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلایا ہے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رحمان نے 2 سمندر جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک اوٹ ہے، وہ دونوں آگے نہیں نکلتے ہیں، یعنی
دریا جو ہوتے, جو سمندر بھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں روک رکھا ہے وہیں رکے ہیں, آپس میں نہیں ملتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے نا. لیکن انسان کیا اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے. آیت 21, پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں نے سمندر سے موتی اور مرجان نکالے, ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, اور اسی کے ہیں چلنے والے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوئے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے, اور آپ کے رب کا جلال اور اکرام والا چہرہ ہی باقی رہنے والا ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اسی سے مانگتا ہے. ہر روز ایک نئی شان میں ہے وہ, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت اپنی ایک نئی شان میں ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنات اور انسان, بہت جلد ہم تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوگے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے جنات اور انسان کے گروہ, اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ. قوت اور غلبے کے بغیر تو تم نکل ہی نہیں سکتے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم دونوں پر آگ اور شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا, پھر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح لال ہو جائے گا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس دن کسی انسان اور کسی جن اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم اپنے چہرے کی علامت سے ہی پہچان لیے جائیں گے, پھر اپنی پیشانی کے بل اور قدموں سے پکڑے جائیں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہی وہ جہنم ہے جسے مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. وہ جہنم کے درمیان اور سخت گرم کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈر رکھنے والے ہیں, جو تقویٰ کرنے والے ہیں, جو پرہیزگار ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے 2 باغ تیار کیے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ دونوں بہت زیادہ شاخوں والے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جنت والے ایسی مزنتوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور ان دونوں کے باغوں کے پھل قریب ہی ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان میں جھکی نظری والی حوریں ہوں گی, ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. گویا وہ ہیرے اور مرجان ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. احسان کی جزا تو بس احسان ہی ہے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے جو گہرے سبز اور سیاہی مائل ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں لذیذ مزیدار پھل ہوں گے, اور کھجورے اور انار بھی. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان سب باغوں میں خوبصورت عورتیں ہیں. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پورے جو خیموں میں محفوظ ہوں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے. ان کی چوڑائی 60 میل ہوگی, اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے گھر کے افراد ہوں گے. یعنی کہ ہر کونا جو ہوگا وہاں پہ جنتیوں کے جو گھر کے ممبرز ہوں گے, ان کو دوسرے کونے والے دیکھ نہیں سکیں گے. مومن ان سب پر گھومے گا. بخاری کی حدیث نمبر 4879 اس کا نمبر ہے. تو خیمے چھوٹے موٹے نہیں ہوں گے جو دنیاوی خیمے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑے خیمے ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان میں سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سبز اور نہایت نفیس نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آپ کے رب جلال و اکرام والے کا نام بہت ہی برکت والا ہے. سورہ واقعہ کے معنی ہے واقع ہونے والی, جو کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی ہے.
اس لیے قیامت کا ایک نام واقعہ ہے۔ اس سورے کی پہلی آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورے کا نام واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ جب واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا، یعنی اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ پس کرنے والی، بلند کرنے والی، جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تب وہ پرگندہ غبار ہو جائیں گے اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب قیامت کے دن 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا ہوگا اصحاب الیمین یعنی عام جنتی، دوسرا ہوں گے فاسقین یعنی جہنمی، تیسرا گروپ ہوگا سابقین یعنی مقربین۔ تو مقرب اللہ کی خاص الخاص، اللہ کے اسپیشل بندے، ان کا بھی ایک الگ صف ہوگی، 3 گروپ میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے قیامت کے دن لوگ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8، سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہے بائیں ہاتھ والے، اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، بہت بڑی جماعت اگلوں میں سے ہے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہیں، سلۃ من الاولین ہے وقلیل من الآخرین، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے، مفسرین نے اس کا تفسیر یوں بتائی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کی نا، تو جو سلۃ من الاولین ہے یعنی بہت سارے لوگ جو اولین ہوں گے، یعنی آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے نیک لوگ آئے، بہت سارے اللہ کے بندے آئے، تو زیادہ تر اس میں سے ہوں گے۔ وقلیل من الآخرین کا مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اب جو آنے والی جو لوگ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو امت ہے، اس میں سے کیا بہت تھوڑے لوگ ہوں گے۔ پھر دوسرا معنی لیتے ہیں مفسرین لوگ کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین سے مراد لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ بالکل گولڈ والا ہے نا، بالکل گولڈن، جیسے وہ بالکل سنہرا زمانہ، بہترین زمانہ، سب سے افضل زمانہ۔ تو سلۃ من الاولین میں وہ سارے لوگ شامل ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعی، تبع تابعی اور علماء اور عالم والا جو زمانہ تھا۔ پھر اب کیا ہے، وقلیل من الآخرین یعنی اب جو آنے والا زمانہ ہے، یعنی اب جو قیامت والا جو زمانہ ہوگا، یعنی اب سے لے کے قیامت تک کی جو زمانہ ہوگا، اس میں بھی کیا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی اسکول کا رزلٹ آتا ہے تو ٹاپ کتنے لوگ کرتے ہیں، بہت تھوڑے سے نا، کہ میرٹ لسٹ میں جس کے نام آ گئے بہت، یعنی کہ لاکھوں لاکھ بچہ بیٹھتا ہے، ٹاپرز کیا ہوتے ہیں 1 یا 2۔ تو بس وہی مثال ہے، یعنی کہ اب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ جو اب چل رہا ہے، اب سے لے کے جو قیامت تک کی جو زمانہ ہے، اس میں کیا ہے، وہ ٹاپرز جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین بندے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خاص بندے اللہ کے ہوں گے، اسپیشل بندے ہوں گے، ان کی بھی ایک الگ صف ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کی طرف یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی لوگ مقرب ہیں، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، بہت بڑی جماعت اگلوں میں ہوں گی۔ آپ دیکھیں کہ کامیابی ہے نا، کامیابی ساری زندگی انسان کامیابی کرتا ہے، کبھی اس کے لیے اس نے نہیں کوشش کی کہ انسان اللہ کا مقربین بندہ بن جائے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ بس اتنا مانگتا ہے اللہ، بس ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے ہم بچ جائیں بس۔ کبھی انسان ان سب دعاؤں میں نہیں اپنے شامل کرتا کہ اللہ اپنا مقربین بندہ بنا لے۔ تو دیکھیے کہ جیسے نا ہائی اسکول کا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور پھر مقربین کتنے ہوتے ہیں، یعنی ٹاپرز کتنے ہوتے ہیں، بس تھوڑے سے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اب جو زمانہ چلے گا اس میں بھی جو ٹاپرز ہیں بہت تھوڑے سے ہوں گے، بہت تھوڑے سے۔ پہلی چیز تو اکثریت جہنمیوں کی ہوگی، اور جو بچ گئے وہ بچ گئے، تو وہ جو دوسری کیٹیگری ہوگی تو دائیں ہاتھ والوں کی ہوگی، یعنی کہ عام جنتی وہ لوگ ہوں گے، یعنی اصحاب الیمین ہوں گے، تو یہ لوگ ہوں گے۔ سبقت لے جانے والے ہوں گے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے بندے ہوں گے جو سبقت لے جانے والے ہوں گے، نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، بہت بڑی جماعت اگلوں میں ہوگی، اور لیکن کیا ہے، بہت تھوڑی پچھلوں میں ہوگی، جبکہ وہ جر اور جواہر سے جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ آیت 17 دیکھیں، ان کے پاس ہمیشہ
لڑکے ہی رہنے والے، لڑکے آتے جاتے رہیں گے، یعنی نو عمر بچے جیسے ہوتے نہیں، جیسے سروینٹ ہوتے ہیں تو آتے جاتے رہتے ہوں گے، تو اس طرح سے ان کے لیے خدمت کے لیے وہاں پہ جنت میں لگا جائیں گے۔ ساگر اور سرائیاں اور شراب کی جاری چشمے سے چھلکتے ہوئے جام لیے ہوں گے وہ اس سے نہ تو سردرد میں مبتلا ہوں گے نہ مدہوش ہوں گے، اور اس قسم کے مزیدار پھل جو وہ پسند کریں گے، اور اس قسم کا پرندوں کا گوشت جو وہ پسند کریں گے، جو وہ چاہیں گے، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی۔ بدلہ ان عملوں کا جو وہ کرتے تھے، یعنی آج جو عمل کر رہا ہے نا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک اللہ تبارک تعالیٰ ایک ذرہ ذرہ سارا کا سارا واپس کر دے گا آخرت میں۔ تو یہاں آج عمل کر رہا ہے، بدلہ آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بدلہ ہے ان عملوں کا جو وہ کیا کرتے تھے، کہاں؟ دنیا میں۔ اور وہ ان جنتوں میں نہ لغو یعنی بیہودہ بات نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، ہاں مگر ایک بول سلام سلام، یعنی کہ سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں سنیں گے۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہے، دائیں ہاتھ والے بنا کانٹوں کی بوریاں میں ہوں گے، بنا کانٹوں کی بیریاں میں ہوں گے، اور تہ بتہ قیلوں میں، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور ہر دم بہتے ان جھرنوں میں، اور خوب زیادہ پھلوں میں، اور جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور اونچی بیٹھنے کی جگہ میں۔ بلا شبہ ہم ان کو ایک خاص اٹھان پر اٹھائیں گے، تو ہم انہیں کنواریاں بنائیں گے، اور من موہنی ہم عمر۔ دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والوں کے لیے بڑی جماعت اگلوں میں سے، بڑی جماعت پچھلوں میں سے، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ حقیر بائیں ہاتھ والے، وہ سخت ہوا اور گم کھولتے پانی میں ہوں گے، اور بہت ہی کالے دھوئے کے سائے میں، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ سکون دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے ہوں گے، اور وہ بڑے گناہ یعنی شرک میں اڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا وہ حقیقت میں ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم اور ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلا شبہ اگلے بھی اور پچھلے بھی یقیناً ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر سب جمع کیے جائیں گے، پھر یقیناً تم لوگ اے گمراہو جھٹلانے والوں، تم توہر کے درخت سے ضرور کھاؤ گے، پھر اسے اپنا پیٹ بھرو گے، پھر اس پر گرم کھولتا پانی پیو گے، سو پیاسے اونٹوں کے پینے کی طرح پیو گے۔ قیامت کے دن یہ ہوگی ان کی مہمانی، ہم انہیں تمہیں ہم ہی ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم دوبارہ جی اٹھنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ بھلا بتاؤ، جو منی تم ٹپکاتے ہو کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم اس کے خالق ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دی ہے، اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات پر کہ تم جیسی اور مخلوق بدل کر لے آئیں اور تمہیں ایسی صورت میں پیدا کرے جو تم نہیں جانتے، اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو جان لیا ہے، اور پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ بھلا بتاؤ تو، جو کچھ تم بوتے ہو کیا وہ تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت اور تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ بلا شبہ ہم پر تاوان ڈال دیا گیا ہے، نہیں بلکہ ہم محروم ہی رہ گئے ہیں۔ بھلا بتاؤ، وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم بدلے میں بادلوں سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا کر دیں، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ بھلا بتاؤ تو، وہ آگ جو تم جلاتے ہو کیا تم اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا ہے۔ یعنی مکوین کا لفظ آیا ہے، مکوین کا معنی خالی بیابان میں داخل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ مکوی جو اس کا جمع ہے، مکوین مکوی کی جمع ہے، اور اس کا معنی یعنی خالی بیابان میں داخل ہونے والا ہے۔ اسے مراد مسافر ہے، یعنی مسافر بیابانوں جنگلوں میں ان درختوں میں فائدہ اٹھاتے تھے اور ان سے ریشمی اور گرمی اور ایندھن حاصل کرتے تھے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 74، لہٰذا آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے، پھر میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بلا شبہ یہ قرآن نہایت بڑائی والا ہے اور ایک محفوظ کتاب میں ہے، بس اسے ایک پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ کیا پھر تم اس کلام میں بے پرواہی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں جب وہ حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تمہارے مقابلے میں اس سے زیادہ قریب ہوتے، لیکن تم دیکھتے نہیں۔ پھر اگر تم کسی کے محکوم یعنی حکم کے تابع نہیں تو کیوں نہیں اس روح کو
پھیر کر واپس لے آتے اگر تم سچے ہو. یعنی انسان سامنے کھڑا رہ جاتا ہے نا، اور رشتے دار کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر جس کے موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو کسی کی روح لا کے انسان واپس نہیں رکھ سکتا ہے. تو مشرکوں سے کہا جا رہا ہے پھر تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ جب تم اپنے مردوں پر نہیں اتنا کنٹرول رکھتے تو تم کیوں نہیں اپنے خالق حقیقی کو پہچانتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے آس پاس جو تمہارے جاننے والے ہیں ان کے جسموں سے روحیں نکلتی، کیا تم واپس روحیں اس میں اپنے ان کے جسموں میں ڈال سکتے ہو نا؟ تو ہرگز نہیں ڈال سکتے. آیت 83 دیکھیں، سوری آیت نمبر 88 دیکھیں. پس اگر وہ مردہ یعنی مقربین ایک اللہ کا خاص بندہ میں سے ہوا تو اس کے لیے راحت اور خوشبو اور نعمتوں والا باغ ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا تیرے لیے سلامتی ہے، یقیناً تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے. اور اگر وہ جٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کی مہمانی گرم کھولتے پانی سے ہوگی، اور جو اسے جہنم میں داخل ہونا ہے. بلا شبہ یہی حق الیقین ہے، لہٰذا آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے. سورہ حدید. حدید کے معنی لوہے کے ہیں. اس سورہ کی آیت نمبر 25 میں لوہے کے فائدوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام حدید ہے. شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز پر خوب قادر ہے. وہی اول بھی ہے، وہی آخر بھی ہے، وہی ظاہر بھی، وہی باطن بھی ہے، اور وہی ہر چیز کا خوب جاننے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ اول ہے، یعنی اس سے پہلے نہ کچھ تھا. وہی آخر، یعنی اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. وہی ظاہر، یعنی سب پر وہی غالب ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں. یعنی وہی باطن ہے، باطن بھی وہی ہے، یعنی اندر کی ساری باتوں کو صرف وہی جانتا ہے، یا لوگوں کی نظر اور عقلوں سے جو کچھ بھی چھپا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. سب کی خبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. وہی جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں ہے داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو چیز آسمانوں سے اترتی ہے جو اس پر اوپر چڑھتی ہے. اور تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہی سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں سے اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے. پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں بلاتا ہے کہ تم اپنے رب کی پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. وہی تو ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف نکالے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر نہایت شفیق خوب رحم کرنے والا ہے. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ آسمان اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ ان لوگوں کے برابر نہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد ہی یہی خرچ کرنا کیا، یعنی خرچ کیے، یہی کام کیے. یہ پہلے کرنے والے لوگ درجوں میں بہت بڑے ہیں، بلند ہیں، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اس فتح کے بعد خرچ کیا کی اور جنگ کی، اور اللہ نے ہر ایک سے نیک جزا یعنی بدلے کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہیں. یعنی جو سابقون اولون تھا، آپ کو بتایا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دعوت کا کام کیا، دعوت پیش کی، تو کچھ سابقون اولون تھے وہ ایمان لے آئے تھے. اس وقت ایمان لائے تھے جب ایمان لانا بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم کا باعث ہوتا تھا. تو وہ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی مکہ فتح سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ، اور جو مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو مجبوراً ایمان لائے، یا جو ان کے اوپر زبردستی جو ڈالا گیا نا، یا اپنی شہروں کو چھوڑ دینا تھا نا، تو اس وجہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مکہ فتح ہونا سے پہلے والے جو ایمان لانے والے، جو مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لانے والے، وہ دونوں اجر میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جو سابقون اولون ہیں ان کے لیے الگ اجر ہے، ایکسٹرا اجر ہے. تو جنت کی جیسے بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو 100 درجے ہوتے ہیں، تو آخرت میں کیا ہے، سارے اجر کا جو ان کو اعمال بدلہ دیا جائے گا، تو اجر کے لحاظ سے جنتیں دی جائیں گی، اور جس کی جتنا جیسا اجر ہوگا اس کو ویسی بہترین اس کو جنت ملے گی. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے لیے اسے بڑھا دے، اور اس کے لیے عمدہ اجر ہے. اس دن آپ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں
دوڑتا رہے، دوڑتا ہوگا۔ آج تمہیں ایسے باغوں میں کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کہ تم ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا اپنے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، پھر نور تلاش کرو۔ تب ان کے درمیان ایک دیوار رکاوٹ کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو پکاریں گے، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھی نہیں تھے؟ تو وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور تم نے انتظار کیا اور تم شک میں اور اپنی خواہشاتوں نے فریب دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور تمہیں دھوکے باز یعنی شیطان نے اللہ کے بارے میں دھوکا دیا۔ لہٰذا آج تمہیں کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے اور وہ لوٹ جانے کی بری جگہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جھک جائیں، اور جو حق کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ تم جان لو بلا شبہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ آیت 18 دیکھیں۔ بلا شبہ صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیا، وہ ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے یہاں صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ تم جان لو دنیاوی زندگی صرف کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر جتانا، ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی جتانا ہے، جیسے بارش کی اس سے نباتات کسانوں کو خوش کرتی ہے اور وہ خشک ہو جاتی ہے تو آپ اسے زرد ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت بہت سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے۔ یعنی کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے، اور دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ تم اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور یہ فضل اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، اور تم اس پر نہ اتراؤ جو وہ تمہیں عطا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اترانے والے کو یعنی فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، اور جو شخص منہ پھیرے اللہ کے احکامات سے، تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ ہے، نہایت قابل تعریف ہے۔ یقیناً ہم نے رسول کو کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان پر کتاب اور میزان یعنی ترازو بھی نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا، اس میں بڑا زور ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا۔ آپ دیکھیے ترازو بھی کس سے بنتا ہے؟ لوہے سے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو لوہے سے نہ بنتی ہو۔ تو اسی لوہے سے آپ دیکھیے تلوار بنتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں۔ بخاری کی حدیث نمبر 2818۔ اور لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ فائدے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے جان لے جو بن دیکھے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ طاقتور ہے اور غالب ہے، اور یقیناً ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، تو ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کتاب رکھی، اور پھر ان میں کچھ ہدایت پانے والے اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی شفقت اور مہربانی رکھ دی۔ یعنی یہاں سے مراد کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، یعنی اللہ کے جو رسول تھے نا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے جو ساتھیوں کے دل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا رکھ دی؟ شفقت اور مہربانی رکھ دی۔ تو اس سے مراد حواری ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے گئے تھے۔
جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک دوسرے کے لیے کیا تھے؟ مہربان تھے، شفیق تھے۔ یہود بھی آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار نہیں تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور تھے۔ اور رہبانیت تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایجاد کر لی تھی، یعنی جو انہوں نے جو رہبانیت اختیار کی، ہم نے دیکھا ہوگا نا کہ جو فادرس ہوتے ہیں، جو سسٹرس ہوتی ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے ایسے ایک چیز کی طرف چلے جاتی ہیں جو کہیں بھی آتھینٹک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی انجیل میں ایسا نازل نہیں کیا کہ انسان سب کچھ دنیا چھوڑ چھاڑ کر کے چرچوں میں رہے، نہ شادی کرے، نہ بیاہ کرے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ زندگی جیے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اسے رہبانیت کہتے ہیں۔ تو رہبانیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رہبانیت تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی ایجاد کر لی ہے، اسے ہم نے تو ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرے، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا خیال کرنے کا حق ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق تھے، یعنی برے اعمال والے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے رسول پر ایمان لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے اجر دے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کی روشنی میں چلو گے، اور وہ تمہیں بخشے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، تاکہ اہل کتاب یہ جان لے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں، اور بے شک تمام فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔